گزارش یہ ہے کہ اب تو بہت عرصے کے بعد ہم لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمیں تو یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہم نے کوئی زندگی آپس میں ایک دوسرے کی برائی میں گزار دی. کچھ یہ کاروبار ایسا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ، ہمارے 31 تاریخ پہلی تاریخ کا جو لائحہ عمل ہے، یہ گورنمنٹ کے ایوانوں کے اندر یہ بےغیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نہیں دیں گے اس طرح پیسے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے لٹا دیا، بالکل لٹا دیا. کہ آدمی کا 40 50 ہزار روپے کرایہ ہے. یہ 4-5 آدمی، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 ہیں. اس سے میں طاقت بہت زیادہ ہے، ایک انگلی میں طاقت کم ہے. آج ہم 50 ہیں، کل 100 بھی ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے؟ جب ہم یہ سوچ کے جائیں گے کہ آج ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اب اس پہ قائم رہنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے. میں تو آپ لوگوں سے بہت جونیئر آدمی ہوں، لیکن 17 سال ہو گئے مجھے اپنی کمپنی چلاتے ہوئے. ہم بھوک ہڑتال کا پروگرام بناتے ہیں، سب سے پہلے میں بیٹھتا ہوں. جب تک ہم کوئی کارنامہ نہیں کریں گے، ہم ایسا کارنامہ کریں جس کو دیکھ کے چلتے ہوئے روڈ کے آدمی بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں، تو وہ تعداد ہزاروں میں بن جائے. آپ لوگ اب سروائیو نہیں کر سکتے. اگر عمرہ ابھی میری نئی آئی ڈی بنی، عمرہ کھلا ہے، عمرہ تو کھلا ہے، لیکن جانے والا کون ہے؟ اب 60 سال کی عمر بھی ہو گئی. یہاں ہمارے لوگوں کا کلچر یہ ہے، معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ جاتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں وہ، لیکن وہ ایک فیشن بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہونے والی ہے، ہم داماد کو عمرے بھیجیں، ہمارے رشتے آئیں کہ ہم بہت امیر آدمی ہیں. ہم حقیقت کو اگر چھپائیں گے نا، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ جدوجہد جو آج ہے، یہ اس کو ٹائم بم بنا دیں آپ. ہم تیار. جب تک بھوک ہڑتالی کیمپ نہیں لگے گا، یہ تحریک ایوانوں تک نہیں پہنچے گی. میں 30 سال جدے میں تھا، PIM میں جاب کی، بہت ایئر لائنوں کی میں نے، میرا اپنا بھی کاروبار تھا وہاں. اب یہ اس طرح ہم، یہ بہت اچھی بات ہے. اشرف بھائی کی محنت ہے، بہت کر رہے ہیں. آج سے نہیں، بہت جب وہ پہلے چکر ہوا تھا جب گئے تھے وہاں. لیکن اگر آپ جائیں گے وہاں، ہم 10-12 آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ GTA والا آتا ہے، کور کر لیتا ہے. یار جانا ہے ایسے گھر میں 1 سال سے بیکار بیٹھے ہیں نا، راتوں کو جاگتے فکر کے اندر 10 دن وہاں بیٹھ جائیں. CM بھی آئے گا، ٹورزم کا ڈائریکٹر بھی آئے گا، منسٹر ٹورزم بھی آئے گا. وہ آگے بات پہنچے گی وہاں پر اسلام آباد کے اندر. جب اسلام آباد پہ بات پہنچے گی، وہاں کے لوگ بھی عمل کریں گے، لاہور والے بھی عمل کریں گے، کیونکہ صوبے وائز ہے DTS. ابھی وہ ایک سرکولر لے کے گیا تھا پرسوں میں DTS میں، انہوں نے لے کے یوں ہاتھ سے پھینک دیا، We are not accepting. ارے تم نے ایکسیپٹ کیا، تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایفیڈیوٹ بنایا، سب کچھ بنایا، کسی کا کیس نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہو. ایسے کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو اس کے ہم سب ایک ہیں، ہم بھائی ہیں انشاءاللہ. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں یار، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن اس تحریک کو اگر ہم نے اب چھوڑ دیا تو دوبارہ تحریک نہیں اٹھے گی. پروردگار عالم ہم اتنی طاقت پیدا کرے. یہ سوچ لیں، 4 آدمی بیٹھ جائیں، 6 آدمی بیٹھ جائیں، 8 آدمی بیٹھ جائیں، اس کا سب سے بہترین پائنڈ آ گیا. اگلا لائحہ عملی ہوگا نا انشاءاللہ. جی اگلا لائحہ عملی ہوگا. ابھی تو فی الحال تو بہرحال یہ تجویز ہے. اور دوسری تجویز یہ ہے کہ بھائی کہ سب پریشان ہیں، اگر ہم ایک اندر خانے کوئی ایسا فنڈ بنا لیں جس سے ہمارے کوئی تو بھائی سفید پوشت ہوتے، ہم کیا مدد کریں گے، چپکے سے اس کی مدد ہوتی رہے. بس مجھے تو اور کچھ نہیں کہنا، میں آپ کے ساتھ ہوں. انتہائی محترم اشرف ہاشم بھائی، چیئرمین آل عمرہ گروپ، محترم اختر بھائی وائس چیئرمین، محترم گلشیر بھائی وائس چیئرمین، شعیب بھائی، طلحہ بھائی، حامد بھائی، اور میرے رائے حق کے ساتھیوں، اللہ کے شیروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے نہ نکلے. میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ یہاں سارے ساتھیوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ اشرف بھائی کا ساتھ دیں، آگے بڑھیں گے. اور آپ یہاں یقین جانیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں. بے شک آپ سب اپنا ساتھ دیں. مطلب ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اشرف بھائی کے گھر پہ خدا نہ خواستہ فاقے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوگا. اختر بھائی کے گھر میں بھی، یہاں پر جو ہماری ٹیم ہے، ہم آپ لوگوں کے غموں کے لیے نکلے ہیں یہاں پر.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد ایسا کہ اس نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ یار اللہ رب العالمین نے تو رزق بندے کے لیے لکھ دیا ہے اور وہ رزق تو مل کر رہے گا، تو لہٰذا میں محنت کیوں کروں، میں جستجو کیوں کروں، میں کام دھندوں پر کیوں جاؤں. کہ میرے رب نے ہمیں دو راستے بتائے، یا تو مانگ کر بیٹھ کر کھا لو یا محنت کر کے کھا لو. ٹھیک ہے، جو افضل راستہ ہے نا وہ اسٹرگل کا راستہ ہے، وہ محنت کا راستہ ہے جس کو میرا رب پسند کرتا ہے، وہ رزق حلال کا راستہ ہے جو الحمدللہ ہم سب جس راستے پر نکلتے ہیں. تو ہم جو یہاں پر سارے لوگ جمع ہیں نا، اگر ہم نے الٹی سیدھی چیزیں کھانی ہو تو ہم ویسے جا کے کھا سکتے ہیں. بے تحاشا راستے موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ، ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، سارے راستے اوپن ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو رزق حلال دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اس جد و جہد میں، اس تک و دو کے اندر مستقل لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری فیملی ہے، یقیناً یہاں پر آج جو 40-45 لوگ بیٹھے ہوئے، کراچی میں 40-45 ایجنٹ نہیں ہیں. اگر ہم نکلیں گے نا تو ان 6000 ایجنٹس کو بھی فائدہ ہوگا جو آج یہاں پر نہیں ہے، اور ہماری نیت ہے کہ انہیں بھی فائدہ ہوگا، ان کے گھروں کے اندر بھی، ان کے گھر بھی آباد ہوں. یہ میری دوسری میٹنگ ہے ہم یہاں پر جہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں. پہلی میٹنگ کے اندر یہ ٹریول ایجنسی تھی، دوسری میٹنگ کے اندر یہ بریانی سینٹر ہے. آپ لوگ سوچیں یہ 500 اسکوائر فٹ سے بڑی جگہ ہے میرا خیال ہے. اس 500 اسکوائر فٹ کے جگہ کے اندر بیٹھ کر ایک ٹریول ایجنسی بنے گی، وہ ایک اچھے لیول کی ایجنسی ہوگی. تو نور بھائی نے کیا سوچ کر اس ایجنسی کے اندر بریانی سینٹر بنانے کا سوچا. دیکھیں یہ معاملہ ہے، یہ ہم وائٹ کالر لوگ ہیں، ہماری وائٹ کالر جاب ہے. ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلانا جائز بھی نہیں ہے. ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے ہم آگے بڑھیں. چائنا کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام سیام ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو وہاں پر چونکہ پہاڑی سلسلے بہت بڑے بڑے ہیں وہاں پر، تو ایک گاؤں کے اندر چونکہ دھوپ نہیں آتی تھی پہاڑ کی وجہ سے، پہاڑ بہت اونچی تھی، تو اس وجہ اگر جس سے انسانی جسم کے اوپر دھوپ نہ لگے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. تو وہاں پر بزرگ نے کہا کہ یار ہر سال یہاں بے تحاشا جلدی بیماریوں کے اندر ہمارے بچے مر جاتے ہیں. تو جب اس نے پوچھا تو پتہ چلا سورج کی روشنی نہ لگنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بزرگ نے جو ہے وہ گینتری اور بیلچہ اٹھایا، بولا میں اس پہاڑ کو کاٹوں گا. وہ پہاڑ جو بادلوں سے ٹکرا رہا ہے، حد نگاہ اس کی نظر نہیں آ رہی ہے، اس نے وہ گینتری بیلچہ اٹھا کے اسے کھودنا شروع کر دیا. تو وہاں پر لوگ جمع ہو گئے کہ بولا بزرگ کیا کر رہے ہو؟ بولا میں اس پہاڑ کو کاٹ رہا ہوں تاکہ سورج کی روشنی آئے، ہمارے بچے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جلدی بیماریوں کے اندر نہ پڑے اور مرے نہ. تو انہوں نے کہا یہ پہاڑ کیسے کاٹو گے آپ؟ بولا شاید میں نہ کاٹوں لیکن میری آنے والی نسل اس کو دیکھے گی تو میری نسل میں سے کوئی نہ کوئی اس پہاڑ کو ضرور کاٹ دے گا. تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس سیام صوبے کے اندر سے یہ جو ہماری ایک سڑک بن رہی ہے جو چائنا سے گوادر آ رہی ہے، یہ اس پہاڑ جو اس بزرگ نے بنیاد رکھی تھی کاٹنے کی، سب سے بڑی ٹریڈ چائنا کی وہاں سے شروع ہوگی، اس راستے سے آئے گی جس راستے سے اس بزرگ نے بنیاد رکھی تھی. دیکھیں ایمان کامل ہونا چاہیے انسان کا، ہمت ہونی چاہیے. ہم اس حصے پر ہیں کہ اگر ایمان کی طاقت سے کسی پہاڑ کو بھی مکہ ماریں گے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں گے. تو میری گزارش آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس گمان میں نہ رہیں کہ گورنمنٹ ہمیں دے گا یا نہیں دے گی. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے جو گورنمنٹ کو نہیں دے رہے ہیں. اربوں روپیہ دے سکتی ہے تو یہ 40 لاکھ روپے کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں. ہم رجسٹرڈ لوگ ہیں، سب نے DTS لائسنس رکھا ہوا ہے، سب کے سب اکاؤنٹس ہولڈر ہیں اور الحمدللہ سب کے سب یہاں پر نارمل لوگ ہیں. تو میں اپنی بات کو اس شعر میں ختم کروں گا کہ رہیں گے نہ ظالم جب جاگے غریب، نصر من اللہ و فتح قریب. میرے دوستو کرو کچھ تو غور، مسلط ہیں ہم پر زمانے کے چور، لٹیروں کے ہاتھوں میں ملت کی ڈور، کب آئے گا امن و شرافت کا دور، اٹھو گھر بنانا ہے اپنا نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب وما علینا الا البلاغ المبین. جن کو ہلا دیا اس کورونا نے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آل عمرہ گروپ کا جو ہے وہ آج تیسرا اجلاس ہے، اور جو پہلا اجلاس تھا اور آج جو تیسرا اجلاس ہے اس میں بھرپور شرکت جو ہے وہ عام الناس کی ہے اور نئے چہرے جو ہیں میرے سامنے آئے ہیں. آل عمرہ گروپ جو ہم نے تشکیل دیا اسی آفس میں بیٹھ کے، اس میں جو ہے وہ ہم نے چناؤ کیا چیئرمین اور نائب چیئرمین اور جتنے بھی عہدیداران ہیں. میری چھوٹی سی تجویز ہے
کہ سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ بنیادی 4 جو پوائنٹ ہیں ہم اسی کو فالو کریں. ہم ابھی نہ اس طرف جا سکتے ہیں نہ اس طرف جا سکتے ہیں. ہم نے جو ہے اپنی ٹرین کو پٹری کی سمت ایک سیدھ میں رکھنی ہے اور ہم نے جو ہے اسی پر کام کرنا ہے. یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے جو ہے 1 فروری بروز بدھ پیر بروز پیر 2 بجے جو ہے ہم اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کر آئیں گے, چاہے وہ میرا بھائی ہو, چاہے وہ میرے دوست ہوں, چاہے وہ میرے ٹریول ایجنٹ ہو, ان کا ذہن بنائیں اور سب کو اپنے ساتھ. اگر ہم جو ہے میں صرف یہ بولوں کہ اشرف بھائی اکیلے کر لیں گے, نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اجتماعی طور پہ اپنے اوپر لازم نہ کر لیں کہ میں نے جو ہے ان سب لوگوں نے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ 5 بندے 10 بندے جتنے بندے لا سکتا ہے وہ لے کر آئے. انشاءاللہ قافلے کو یعنی آگے بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ اشرف بھائی صاحب. اور یہ کہ ہمارا ماشاءاللہ قافلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے اس کو انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لے کے آنا ہے کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ 7,000 تقریباً آپ کا ٹریول ایجنٹ حضرات ہیں جو ڈی ٹی ایس ہولڈرز ہیں نا, تو وہ انشاءاللہ ہمارے شریک ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹریول انڈسٹری کو 11 مہینوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کون بھرے گا, صحیح ہے نا. جو نقصان ہو گئے, کسی کے چولہے بند ہو گئے, کسی کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, اور 11 مہینے سے ہمارے وہاں ناٹ اے سنگل پینی کوئی کام ہو سکا ہے. عمرے کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اور ہماری فیسیں مسلسل بڑھتی آ رہی ہیں, اور 25,000 روپے ہم 1 سال کا ڈی ٹی ایس کلاسز کی فیس ہم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ کہ ہمارا جو ہم نے کیا نام ہے تحریک اسٹارٹ کری ہے جس کے سربراہ اشرف صاحب ہیں, اور یہ ہم لوگ سب مل کے اس کو آگے لے کے چلیں گے. بہت ساری باتیں ہم پورے 10 دن میں ہم نے اتنی کری ہیں کہ اب اس کو دہرانا ہم اس کو کوشش کریں گے تو بہتر یہ کہ ہم آگے کی بات کریں. سب سے پہلے تو میں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں. جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ سارے کو اللہ پاک نے اپنے گھر کا دیدار نصیب اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کے در کی زیارت نصیب فرمائی ہو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور دیکھیں نا کوئی شخص کسی فروٹ کو جب کھا لیتا ہے تو اس کا مزہ جب اس کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں, جب نہیں ملتا تو اس کے لیے تڑپتا ہے. تو آج جتنے پاکستان کے ٹریول ہیں وہ سب نے حج اور عمرے کی مزہ چکھا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ تڑپ انہی کو ہے. اور میں ابھی کچھ دن پہلے ابھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے یار یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. میں نے کہا ہمیں کراچی والوں کو اور پاکستان والوں کو یہ شرف ملا کہ پوری امت کا مسئلہ ہم نے اٹھایا. اب پوچھ رہے جی کیا ہوگا, کیا کامیابی ہوگی. میں نے کہا ہماری کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے ہمارے 4 لوگ ہماری بات سے متفق ہوتے تھے, آج 40,000 کے قریب جو پورے پاکستان میں ٹریول والے ہیں وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ آپ لوگ صحیح ہو. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہو گئی. ہمیں اس سے بڑی اور کامیابی کچھ نہیں چاہیے کہ ہر آدمی, یہی نہیں پاکستان نہیں, ہمارے پاکستان سے باہر ہمارے مکے مدینے اور کئی جگہوں پر ہم نے بات چیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تم لوگ کامیاب ہوگا کہ یہ بات ہم تک پہنچ گئی. ہماری بات یورپ تک پہنچ چکی ہے, شاید آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہو نہیں. وہاں سے بھی فون آتا ہے یار ہم نے آپ کے فیس بک پہ یہ چیز دیکھی ہے, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. ہم نے کہا ہم پورے امت مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کو پرانے نہج پر کھولنا چاہتے ہیں, جس کا نام 3 ارب سے زائد مسلمان قوم, سب سے پہلے ڈرنے والی قوم مسلمان ثابت ہوئی اور ثابت قدمی رہی ان دجالی فتنوں پر. 11 مہینے سے ہم اس تماشے کو دیکھتے رہے, اس تماشے کو آج تک اینڈ نہیں کر رہے. نہ کرنے کی وجہ, اور اسی دوران آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ کی کھلی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایک کارخانہ, کوئی ایک ایئر لائن, کوئی ایک فیکٹری, کوئی ایک مال, کوئی ایک سیر و تفریح, کوئی سمندر کے تماشے, کوئی کرکٹ بازی, کوئی فٹ بال بازی, مجھے کوئی شعبہ بتا دیں کہ جس کو لوک کر دیا گیا ہے. وہ سارے یہود اور نصارہ کے پالتو کتے ہیں. کھلی الفاظ میں بات کر رہا ہوں, موت ایک دن آنی ہے, جس نے پیدا کیا ہے اسی کے قبضے میں میری جان ہے اور اسی نے مجھے بلانا ہے. ان کی مائی کے لال کی طاقت نہیں ہے
کہ اشرف ہاشم کو یہاں سے وہاں کر جائے, میرا ایک بال بھی بک جائے. ان کی بھول ہے کہ آج عالم اسلام کو ایک اشرف ہاشم نہیں, آپ لوگ نہیں, میرے رب نے ہمیں منتخب کیا ہے. آپ کو اور مجھے, ہم اپنی ٹانگوں سے نہیں آئے, ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں, اتنے ایمان کے طاقت رکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ اس اجلاس میں خاص و خاص ہو سکتا ہو کہ میرے رب کی رحمت بھی یہاں برس رہی ہو, ان کے فرشتے بھی یہاں ہوں, اور آج وہ گواہ ہوں یا اللہ کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے کسی کے باپ کی اولاد ہوں یا کسی کی ماں کے لال ہوں, آج ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں پیدا اس کے نام پر ہوئے ہیں, کسی دجالی فتنے کے نام پر نہیں ہوئے. آج یہاں پر اگر میڈیا بھی آئی ہے تو انہیں بھیجا گیا, یہ رب کا حکم ہے. آپ یہ جان لیں ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہل سکتا. اگر یہ ایمان اگر تمہارا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا, ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ کرونا کے نام پر یہ جو بھی کام ہوا, اگر آج تم کہتے ہو کہ کرونا واقعی کرونا ہے تو ایک کام کر دو, پوری تمہاری دنیا بند کر دو, لوک کر دو. 11 مہینے جس طرح تم نے حرم پاک مدینہ شریف تم نے بند کیا ہے, زیارتیں ہماری بند کی ہیں, اسی طرح پوری دنیا کو لوک کر دو, تو پھر ہم کہیں گے واقعی کرونا یہ جو تمہارے نام پر چل رہا ہے تم اس میں جیت گئے ہو. لیکن یہ مافیا, یہ جو دجالی فتنے ہیں, یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. آپ یہ دیکھیں پوری دنیا اگر پاکستان سے نظر دوڑائیں, عرب سے نظر دوڑائیں, یورپ سے نظر دوڑائیں, امریکہ تک نظر لے کے جائیں, کہیں بھی کوئی بتائیں کوئی الیکشن رکے, کوئی جلسے رکے, کوئی گاڑیوں کو نظام رکا, کوئی ایئر لائن رکی, اگر رکا تو صرف حرم شریف رکا تو مدینہ پاک, وہ تو ایک ایسے مقام ہے مسلمانوں. پھر میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم بھول گئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا ملک ہے, ہم نے مان لیا کہ تمہارا ملک ہے, تم ہمیں دمام کے ویزے مت دو, تم ہمیں ریاض کے ویزے مت دو, تم ہمیں اپنے جدہ کے ویزے مت دو, اور یہ مکہ اور مدینے کے ویزے اگر تم ہم سے چھینو گے تو خدا کی قسم ہم تمہاری سانسیں چھین لیں گے. یاد رکھنا کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو ہم ڈر کے چھپ کر اپنے باتھ روم میں چھپ جائیں گے. ہم ان مسلمانوں میں اللہ نے آج ہمیں طاقت دی ہے, یہ میرے رب کا کرم ہے. اور یاد رکھنا ہم ٹریول ایجنٹ تھے 11 مہینے پہلے تھے, آج ہم ادھر بلائے گئے پکے ایمان کے ساتھ مسلمان بلائے گئے ہیں. یاد رکھنا ہمارے اندر فرق آ گیا ہے. آپ کچھ بھی بولیں کہ میرا مطالبہ یہ ہے, میرا مطالبہ وہ ہے, مطالبے کی بات نہیں ہے. یہاں پر رب کی بارگاہ میں آپ کی اور ہماری حاضری ہے, یہ سب سے بڑا ہم پر خاص کرم ہے. یاد رکھنا یہ مکہ اور مدینہ نہ کوئی بند کر سکتا ہے نہ کوئی کھلوا سکتا ہے, یہ ہماری طاقت نہیں ہے. لیکن آج جتنے بھی ہم مکہ اور مدینہ کے سفیر بنے ہوئے تھے, ہمارے پاس ٹریول ایجنسیاں موجود تھی, ہمارے پاس آئیٹا سے لے کر DDS لائسنس تک ہمارے پاس ایک ایسی سرٹیفکیٹ تھے جس کا نام ہم پروپر دے سکتے ہیں کہ پاکستانی ہم سفیر تھے, جو ہم یہاں سے تمام عمرہ اور حج کے زائرین یہاں سے پاکستان کو بھیج کر اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے ہم سب رکھوالے ہیں. آج جتنی بھی آزمائش آئی, مکہ اور مدینہ کے در بند ہوئے, اس میں میرے رب کی کوئی حکمت ہے, ان لوگوں کی کوئی طاقت نہیں ہے. حکمت کیا تھی کہ جب کل تک کوئی کارڈ نکالتا تھا ٹریول ایجنسی والا, کوئی آئیٹا ہولڈر, کوئی موٹا ہو, کوئی گھینڈا ہو, کوئی پیٹ بھرا ہو, کارڈ نکالتا تھا, جی میرا فلاں ٹریول ایجنسی سے تعلق ہے, میں فلاں سے تعلق ہے, وہ اس لیے گھیرتا تھا 40 ٹکٹ اس سے پکڑوں گا, 20 اس سے پکڑوں گا, 10 اس سے پکڑوں گا, اپنی مفاد کی جنگ لڑتا تھا. آج وہی بندہ ہے جب دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سارا نظام چل رہا ہے, سب پتہ ہے اس کو, لیکن کہتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو مکہ مدینہ کی طرف سے اس نے ویزا بند کر دیا ہے. تو آج وہ کہتا ہے کوئی میں موبائل کا کاروبار کرتا ہوں, کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا ہوں, کوئی بجلی کا کاروبار کرتا ہوں, کوئی کپڑوں کا کاروبار کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نالت ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے حرم شریف سے, مدینہ شریف سے آج منہ موڑ رہے ہیں. یہ وہی حرم شریف ہے, یہ وہی مدینہ شریف ہے جس کی چوکھٹ میں ہم مسلمان رو رو کے تڑپ تڑپ کے کہتے تھے ایک ویزا ہمیں دے دو, چاہے 1 لاکھ کا ہو. 2013 2014 کا وہ منظر آج تک بھولے نہیں ہے, جس کی ویزے کی رمضان میں کاسٹ 1 لاکھ تک
یہ माफिया लेकर गई थी। इसके बाद भी वो रोने धोने वाले लोगों ने 1-1 लाख के वीज़े खरीदे और रोना धोना करके गए। आज वही मुसलमान है, 11 महीने हो चुके हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा और मक्का मदीने का निज़ाम नहीं चलने दे रहे। आपको इतना मैं बता दूं, 2 दुनिया के सरजमीन है, एक मक्का शरीफ, एक मदीने पाक। ये वो सरजमीन है, मेरा रब फरमाता है ये अमन के शहर हैं, ये शफा के शहर हैं। तुम पूरी दुनिया में तबाही मचाओ, पूरी दुनिया में तुम बीमारी फैला दो, ये 2 ऐसे शहर हैं जिसमें ना तो बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो ये कोई फसाद है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात, जो सब दज्जाली फितने जो कोरोना के नाम पर सर्टिफिकेट मदीने पाक को दे रहे थे, इन पर नालत हो। जिसने लिया और जिसने वादा की उन पर भी नालत हो। मुसलमानों, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मक्का से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना अल्लाह के हुक्म से जब हिजरत करे और मदीना पाक पहुंचे, मदीना शरीफ का नाम मदीना नहीं था, उसका नाम यसरब था। और जब यसरब का मतलब बीमारी का शहर, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का हुक्म था, जो मेरा रब कहे वो मेरे हुजूर कहते थे, जो हुजूर कहते थे वो गुलाम सुनते थे, जो गुलाम कहते थे वो आगे फॉरवर्ड होती थी। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना शरीफ से अल्लाह के हुक्म से जब उन्होंने वहाँ से अपना काफिला लिया, मदीना शरीफ पहुँचने वाले थे, वहाँ क्या खूबसूरत मंजर था। मेरा रब ने वहाँ पर अपने लोगों को, अपनी बंदी को, अपनी बच्चियों को, अल्लाह ताला ने बंदियों को और अपने बंदों को, खास लोगों को वहाँ चुन के खड़ा किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जिस तरह इस्तकबाल किया उसका बयान अब तमाम मुसलमानों को पता है। जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ रखे, जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो मदीना जो रियासत था यसरब, वो मदीना शफा का शहर बन गया। सुभान अल्लाह। वो शफा का शहर बन गया। उसको बगैरत तो हराम खोरो, तुम मुझे सर्टिफिकेट देकर ये बताना चाहते हो कि मुसलमानों, अगर कोई बीमारी पैदा होगी तुम्हारा रब नहीं देगा, वो हमारी तरफ से होगा। अगर वो सर्टिफिकेट देगा तुम्हारा रब खत्म नहीं करेगा, वो हम सर्टिफिकेट देंगे। तुम पर ना लो तो ऐसे सर्टिफिकेट पर ऐसे नहीं करो। ये 1450 साल पहले, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कह रहा है कि मक्का और मदीना, हरम मदीना, ये अमन और शफा के शहर हैं। इसको कैसे हम कहते हैं कि इसने सर्टिफिकेट दिया, किस तरह मचा दें, ये हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। उसकी वजह ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, एक ड्रामा है। रही बात 1 फरवरी को, ये जंग ऐसा नहीं होती है। जब ये इजलास हुए उसमें हम चंद थे, पहला जो इजलास हुआ, और नूर भाई को अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने अपनी जगह प्रोवाइड की। अशरफ भाई सबसे पहले लब्बैक में, अली भाई के दिल में दर्द था मोहम्मद अली साहब के, वो रोने लगे, अशरफ भाई कुछ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो वैसे 11 महीने से चीख रहा था, लेकिन हुक्म रब्बी नहीं था। दर हकीकत राज की बात बताऊं, उसमें हुक्म रब्बी नहीं था, हुक्म रब्बी नहीं था। ये हिकमत होती है। 11 महीने चल के जब हम 11 महीने में पहुंचे, तो आप ये देखें, जब पहला इजलास हुआ चंद लोग थे, दूसरा इजलास हुआ तादाद बढ़ गई, आज तीसरा इजलास है, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने भेजा। अब बात 1 फरवरी की बात करते हैं। हमने वहाँ पर सबसे पहला मुतालबा हमारा, आज से नहीं, जब से उम्रा और हज बंद हुआ, आलमे इस्लाम के लिए उम्रा खोला जाए। पहली हमारी करारदाद ये है कि आलमे इस्लाम के लिए मुकम्मल उम्रा बहाल किया जाए, जिस तरह से पहली की हालत में था। शफा के शहर में, अमन के शहर में कोई फसाद, कोई बीमारी पैदा हो सकती है मुसलमानों? उस जगह पर हजरत हाजरा रज़ी तआला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा, हमारी माँ, उनके बेटे, उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब एड़ी जमीन में रगड़ी तो क्या वो मौजा नहीं था? पथरीली जमीन, तपती हुई रेत, उसमें पानी कैसे निकल सकता है? रब ने हुक्म जारी किया। बात अगर देखी जाए तो अल्लाह ताला अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी फौरन फरिश्तों के साथ पिला सकते थे। वो पानी वो हमारे लिए था। उन्होंने जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ी और हुक्म रब्बी हुआ, इस जमीन को खोल दिया जाए और मेरे जन्नत का पानी बाहर निकाल दिया जाए। और वही पानी कई हजार सदियां, 2-3 नहीं, कई हजार सदियां से आज तक चल रहा है, और उसका नाम है शफा का पानी, जम। इसका मतलब ठहर जा। अगर पानी ना ठहरता तो पूरी दुनिया में पानी फैलता, लेकिन वो पानी हमारे लिए था। जब वो पानी का अगर कोई पिए, वहाँ पर कोई लंगड़े, कोई लूले, कोई अंधे, कोई बेरे, कोई नाबीना, कोई कैंसर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, कोई ब्लड, अगर हमारा ईमान है वहीं से शफा पाते हैं।
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں معاذ اللہ؟ یہ معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کفر میں. میں تو کہتا ہوں مجھے کسی عالم کا شاید مجھے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کفر میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ معاذ اللہ تم اس کو سرٹیفکیٹ دو گے، شفا کے شہر کو سرٹیفکیٹ دو گے؟ ہم کیسے مان لیں تمہاری یہ بغیرت ہے؟ اور یہ مسلمانوں یہ تمہارے اور ہمارے خلاف ایک کھلی سازش ہے. میرا صرف ایک ہی مطالبہ اس بات پر رہے گا جب تک اس سانسیں ہیں، یہ خون دوڑ رہا رگوں میں، عالم اسلام کے لیے آواز اور مظلوموں کے خلاف میں جو بھی اٹھے گا میں اس ظالموں کے خلاف اٹھوں گا. لبیک اللہم لبیک. یس ٹریول سروسز قائم شدہ 2004. زبردست رعایتی عمرہ پیکج حکومت پاکستان سے منظور شدہ. سعودی عربیہ میں سب سے بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ. بین الاقوامی طرز کے شاندار اور قریب ترین ہوٹلز. سعودی عربیہ میں بہترین اسٹاف، آرام دہ ٹرانسپورٹ، ایک مکمل سروس نہایتی کم قیمت پر. 24 گھنٹے عمرہ بکنگ سروس. رمضان بکنگ پر زبردست رعایت. ابھی رابطہ کیجیے.